تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 6 سے 9 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں دین کے راستے میں کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا تبلیغ و دعوت کی محنت، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی محنت۔ مزید ان آیات میں اصول یہ بتا دیا کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کرے تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔